میں کہتے ہیں جھلیا تین نہیں پتا کہ جس ٹائم لالچ دی پٹی اکھاں تے بننی ہوئے میرے جیسے تے کروڑاں اس خاک تو قربان جتوں امام علی مقام دی سواری گزر کے گئی کہندے نے جدو لالچ دی پٹی اکھاں تے ہوئے نا لوگاں نو مولا حسین نظر نہیں آندے خادم حسین کدو نظر آ سکے گالے تاجدار ختم نبوت آؤ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور جب بھی ہم ذکر امام علی مقام کرتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی برکت سے ہمیں حق بولنے کا حوصلہ ملتا۔ اچھا بھئی ایک بات اور بھی، اکیلے میرے امام نے جان نہیں دی، آپ کے 72 ساتھیوں نے بھی جان دی تاکہ پتہ چلے کہ حسین ہو یا حسینی ہو ان کا اعتماد کا ووٹ کبھی ظالم کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اونچی بولیے، ہمارا ووٹ کبھی یزیدی نظام کے لیے، ہمارا ووٹ بھی حسین کے لیے، حسین کے نانا جان کے نظام کے لیے۔ بولیے انشاءاللہ۔ جن کے ہاتھ نیچے ہیں اس کو میں کیا سمجھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ ہمارا ووٹ بھی حسین کے لیے، ان کے نانا کے دین کے لیے، ان کے نظام کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں ویسے ان تمام دعووں پہ، کہتے ہیں حضرت ہم سے بڑا حسینی کون ہے؟ کیا سمجھتے ہو لبیک والو؟ تم ہی امام علی مقام کو مانتے ہو، ہم سے بڑا امام علی مقام کو ماننے والا کون ہے؟ ان سے میرا ایک سوال ہے، اجازت تو کر لیں؟ سبحان اللہ ذرا کہ آئیے ان سے ایک سوال کریں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے گستاخ رسول کو پروٹوکول سے بھیجا جاتا ہے، آپ کے اندر کی حسینیت ابھی بیدار نہیں ہوئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے سادات کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جائے، گھروں میں چھاپے مارے جائیں، بے آرام کیا جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے علامہ یوسف سلطانی جیسے بزرگوں کو شہید کیا جائے، علامہ منیر نعمانی جیسے عالم دین و شیخ الحدیث کو شہید کر دیا جائے، آپ کے اندر کی حسینیت نہ جاگے، آپ کی آنکھوں کے سامنے گستاخانہ خاکے بنے، حکومت کی چپ دیکھ کے پھر بھی آپ کے اندر کا حسینی نہ جاگیا، اسلام آباد میں بنتے مندر دیکھ کے، اسرائیل کے لہراتے جھنڈے دیکھ کے پھر بھی آپ کے اندر کی حسینیت بیدار نہ ہو، ہم اس کو کس چیز کا نام دیا؟ ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لبیک والے خیبر سے کراچی تک کے ہر کلمہ پڑھنے والے پاکستانی کو آج دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر واقعی آپ امام علی مقام کے نوکر ہیں، آج بھی موقع ہے کہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، میرے امام کے نظام، میرے امام کے نانا کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کیونکہ رہنا اسی دین نے ہے اور اس نے رہنا ہے جو دین کے ساتھ لگ جانا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن۔ سبحان اللہ۔ بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن، بس رسول اللہ کا دین حسن، تاجدار ختم نبوت۔ آہا، اتنی بات دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، ابھی تو آپ کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں،
ابھی تو جناب وہ منظر نہیں آیا جو منظر اہل بیت نے دیکھا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کے دل و دماغ میں میں لانا بھی چاہوں، بس آخری نشانی، آخری بات ذرا توجہ کیجیے کہ جب سادات کرام کے مقدس لاشیں میدان میں ہوں اور جب پاک سید زادیاں انہیں کہا جائے کہ اپنے خیموں سے نکلیے اور وہ قیدیوں والے اونٹوں پہ بیٹھ جائیے، اور وہ جوں خیموں سے نکلیں ان کے خیموں کا مال لوٹا جائے، یہاں پہ مولانا حسن رضا خان بولے ہیں تو اجازت ہو تو میں آپ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح اور کس شقی کی ہے حکومت، ہے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑ لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑ لٹ رہا ہے کاروان۔ جب آنکھوں کے سامنے سادات کے مقدس لاشیں ہوں، جب سیدہ زینب پاک کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کے سیدہ سکینہ پاک اپنے بابا جان کے سینہ اقدس کے ساتھ چمٹ کے کہا گا بابا الوداع ہم جا رہے ہیں، ذرا سوچئے کیا وہ لکھنے والا کیا لکھے، پڑھنے والا کیا پڑھے۔ یہ منظر دیکھ کے پھر بھی سیدہ پاک اور دیگر اہل بیت اطہار کیا فرما رہے ہیں، یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع اللہ۔ نانا جی دیکھئے یہ آپ ہی کے حسین ہیں، آپ کے سینے پہ کھیلنے والے، گرم ریت پہ لیٹے ہیں، آپ ہی کے شہزادے جو جنت کے جوڑے پہن کے عید پڑھنے جاتے تھے، آج کفن بھی یہ پہن کے نہیں، آج خون کی چادر لے کے لیٹے ہیں، مزمل بالدماہ، یہ خون کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ نانا جی دیکھئے ان کے ہاتھ پکڑ کے آپ چومتے تھے، مقطع العضا، ان کے بازو کاٹ لیے گئے ہیں۔ نانا جی دیکھئے آپ کی آل پھر بھی کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ، آپ پہ لاکھوں سلام۔ ترجمہ کریں اگر اپنی بولی میں تو ایک دیوانہ بولا اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام ہے، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم یہی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ آپ ہر مشکل گھڑی میں جب دیکھیں کہ دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، مشکل حالات میں اب قابو میں نہیں ہے، تو ایک بار اس کو کہیں تیرے جیسے کروڑوں اس خاک پہ قربان جہاں ایک بار میرے امام علی مقام کی ڈاچی نے قدم رکھا، تیرے جیسے کروڑوں قربان، تیرے جیسے کروڑوں
اس خاک پہ قربان جہاں پہ ایک بار میرے امام کے شہزادے حضرت علی اکبر گزر کے گئے. کس چیز کی بات کرتا ہے؟ جس مشن پہ وہ تشریف لے کے گئے ہیں. کیا یہ کم ہے کہ مالک نے ہمیں اس کے لیے منتخب فرمایا؟ اونچی بولیے. یہ کم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے کہ جو مقصد عظیم میرے امام علی مقام کربلا میں لے کے. اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی ٹرینڈ چلتا ہے کہ جس بندے کو شرعی احکام کی حلت و حرمت کا پتہ نہیں وہ بندہ بھی ہمیں یہ سمجھانے کے لیے پھر شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جی ہم تو کچھ اور سننے گئے تھے, مولوی نے آگے سیاست شروع کر دی, حکومت پہ تنقید شروع کر دی. میں نے کہا یہ سوال تو تمہیں جا کے امام علی مقام کی بارگاہ میں بھی کرنا چاہیے. حضور اچھے خاصے نانا پاک کے مدینے بیٹھے تھے, یزید کی حکومت کے خلاف بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھے خاصے آپ بیٹھے ہوئے تھے حضور, تو پھر اس نظام سے ٹکرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو تمہیں آج بھی روح امام جواب دے گی کہ ظلم کو دیکھ کے چپ کرنا یہ حسینیوں کا شیوا نہیں ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ایمان کا مضبوط درجہ یہ ہے کہ جب برائی دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر دل میں اس کو برا جانو. یہ سب سے کمزور درجہ ہے. اور میں ان پہ حیران ہوں جو ظلم دیکھ کے اس کو ظلم بھی نہیں سمجھتے اور پھر الٹا ہمیں نصیحتیں کرنے آ جاتے ہیں. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کل ہم نے آپ کو ختم نبوت کے لیے آواز دی, قبلہ بابا جی آپ کو بلاتے رہے, ایسے ایسے سید جناب اعلیٰ قربانیاں دینے والے اپنے نانا کے دین کے لیے بلاتے رہے, آؤ فیض آباد حضور کے دین کے لیے, ہمارے آقا مولا کی ختم نبوت کے لیے. تو لوگوں نے کہا شاہ جی دیکھیں 3 دن دکان بند ہوگی تو کس طرح گزارا چلے گا؟ ایک دن ہٹی بند ہوئے مہینہ ہوں اثر نہیں جاندہ, تو 4 مہینوں سے بند پڑی ہے, اب گزارا ہو گیا. کرونا کی وجہ سے ہر چیز آپ لوگوں کی بند ہوئی, پھر گزارا ہو گیا. مانیے اس چیز کو کہ یاد رکھیں کہ تجارتوں میں برکت تب ہوگی جب آپ رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کے مال میں برکت تب ہوگی جب آپ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج بھی وقت ہے, آپ ناموس رسالت, ناموس اسلام, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت اور ناموس شاعر اسلام, ان کے لیے جب وقت پڑے آپ کو آواز دی جائے فوراً حاضر ہوں. خدا کی قسم ان کی عزت کے لیے نکلیں گے, اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ہم واہ حسین کانفرنس میں تحیہ کر کے اٹھ رہے ہیں, جب تک جینا ہے حسینی بن کے رہنا ہے انشاءاللہ. اور واہ حسین, واہ حسین, سبحان اللہ. کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. یہی بات ہے. آپ سارے حضرات یہ نیت کر کے اٹھئے کہ وہ تو جان تو ہے رکھی حضور کے لیے, یہ پرچی بلدیات کی ہو, قومی ہو, صوبائی ہو, اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ میں نے یہ کرین کے نشان پہ اس لیے مہر لگائی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ صرف اظہار رائے کا نام ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہر مشکل وقت میں رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑے. پکی بات ہے. یہی نظریہ رہے گا مرتے دم تک انشاءاللہ, اسی نظریے پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. جیسے مرضی حالات ہو جائیں ہم اسی نظریے پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور کہتے رہیں گے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ تاجدار ختم نبوت. بس بات اتنی, کہتے ہیں گل پلے پہ جائے تو ایک ہی بڑی تے نہ پوے تے زندگی دے سارے خطاباں دا بھی کوئی اثر نہیں. کئی او جڑے ایک گل سن کے آگے سارا کچھ چھوڑ کے کہندے نے بابا جتے تو لگے اسی بھی حضور دے نام تے تیرے نال لگے. اور کوئی ایسے عرصہ گزر گیا پڑھتے پڑھاتے, نکلتا بابا ہے جماعت کو لے کے, پریشانی ان کو لگ جاتی. وہ ایک پرانا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ ایک بندہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا, وہ جو کلہڑا مارتا تھا تو دور ایک بندہ بیٹھا, وہ جب کلہڑا ایسے مارتا نا وہ کہتا
وہ زور کسی کا لگ رہا ہے اور بیٹھا ہوا وہ کر رہا ہے. اس نے کہا یار زور تو میرا لگ رہا ہے، تمہیں کیا پریشان. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ قربانیاں کوئی دیتا ہے، فیض آباد میں لال کن کے جاتے ہیں اور پھر بچے اپنے دے کے، بچے اپنے قربان کر کے وہ پھر بھی کیا کہتے ہیں، ہم بابا جی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کوئی اور اٹھتا ہے، وہ آ کے کبھی بابا جی پہ تنقید کرتا ہے، کبھی تحریک پہ تنقید کرتا ہے. ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ بلا وہ بابا جی کا ایک جملہ ہے کہ پیڑاں اور تے پھکیاں، جس کو ویسے درد ہے اس کا تو ہمارے پاس علاج ہی کوئی نہیں. لیکن اگر آپ دین کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو مانیے. آج بھی پاکستان میں نبی رحمت کی ناموس کی بات کرنے والے جتنا کھل کے لبیک کے پلیٹ فارم سے بات کر سکتے ہیں اتنا کسی اور پلیٹ فارم پہ بات نہیں کر سکتے. اور آج بھی پاکستان میں اگر ووٹ چوری کی، خدا کی قسم ہے ووٹ چوری کی عادت نہ ہوتی اور پاکستان میں صحیح معنی میں فیئر انتخاب ہوتے، آج آپ دیکھتے کہ جناب اعلیٰ حکومت نہیں تو کم از کم اپوزیشن لبیک کی ہوتی اور دنیا دیکھتی. قومی میں، صوبائی میں، سینٹ میں، ہر جگہ پہ آپ کو لبیک والے نظر آتے. اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آج بھی جن لوگوں کو ہمارے اس نعرے سے، ہمارے اس مشن سے، ہماری ان ساری چیزوں سے پریشانی ہے، وقت زیادہ دور نہیں ہے. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب سکول کے پریپ نرسری کے بچوں سے لے کے آپ کو یونیورسٹی کے گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے تک، آپ کو تھانے کے ایک سنتری سے لے کے آئی جی پنجاب تک، آئی جی اسلام آباد تک، آپ کو جناب اعلیٰ ایک کونسلر سے لے کے آپ کو چیئرمین تک، آپ کو تحصیل امیر تک، تحصیل کے جناب ناظم تک، آپ کو ایک ایم پی اے سے لے کے ایم این اے تک اور وزیر تک، جہاں بھی جائیں گے ایک ہی نعرہ سنائی دے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ حضور قبلہ سید عرفان امیر شاہ صاحب، ان کی ساری ٹیم، جن لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام مینج کیا، ان کے سب معاونین، اللہ سب کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے. ہم سب کو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مرتے دم تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ بابا جی کی موجودگی میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ اور دنیا میں اسلام کا غلبہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.